الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. بڑی پیاری کتاب ہے، حدیثوں پر مشتمل ہے. اربعین اتار قسط نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 26 ہے، حدیث پاک نمبر بھی 26 ہے. اور وہ حدیث کیا ہے؟ بہت سارے لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں ہاتھ تنگ ہے، گزارا نہیں ہو رہا، غربت ہے، مہنگائی بڑھ گئی ہے. اب یہ دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فارمولہ دے دیا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اللہ پاک کا کثرت سے ذکر کرنا اور مجھ پر درود شریف پڑھنا غربت دور کرتا ہے. تو یہ ذہن بنا لیں کہ ذکر اللہ اور درود پاک یہ کثرت سے کیا کریں. اب ذکر اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ افضل الذکر، سب سے افضل ذکر کہا گیا لا الہ الا اللہ. تو تسبیح پڑھتے رہا کریں، لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھیں اور 3-4 بار پورا کلمہ بھی پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ سب سے افضل ذکر ہے. پھر اس کے بعد آپ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ پڑھتے رہا کریں. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. یعنی اللہ کا ذکر زبان پہ رہے نا. فضول باتوں سے بچ کر جس رب نے زبان دی ہے اس رب کا ذکر کرتے رہیں. بیٹھے بیٹھے نیکیاں مل رہی ہیں، انشاءاللہ پریشانیاں الگ دور ہوں گی، غربت الگ دور ہوگی. پھر درود پاک پڑھتے رہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. درود ابراہیمی پڑھ لیں جو آپ نماز میں، جو درود آپ کو آسانی سے آپ پڑھ سکتے پڑھیں. تو کم از کم روزانہ اپنی روٹین میں کچھ تعداد میں ذکر الہی اور درود پاک کو ضرور شامل کریں. بہتر تو یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد جو تسبیح فاطمہ ہے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کریں. پھر اسی طرح ایک تسبیح درود پاک کی ہر نماز کے بعد پڑھ لیں تو انشاءاللہ اچھی کوانٹٹی میں ہو جائے گا. ایک بار محبت سے باآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہم انشاءاللہ قرآن پاک کی وہ آیت انشاءاللہ پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ اور اس کے بارے میں جانیں گے. اور میں نے یہ بھی بتایا ہوا ہے بیان میں کہ بے شک پورا قرآن ہی پڑھنا ہے، مگر قرآن میں کچھ خاص آیتیں ہیں جس میں اللہ نے مومنوں سے بات کی ہے، مجھ سے اور آپ سے ڈائریکٹ بات کی ہے. کیسے بات کی ہے؟ یا ایھا الذین آمنو کہہ کر. ٹھیک ہے، آج انہی میں سے ایک آیت ہم سنیں گے بھی اور پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. توجہ سے سننا ہے آپ نے. پارہ نمبر 17 ہے، سورہ حج ہے اور آیت نمبر 77 نمبر آیت. اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. صدق اللہ العظیم. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، رکوع اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور اچھے کام کرو اس امید پر کہ تم فلاح پا جاؤ. اب آتے ہیں اس آیت کی طرف جو ہم نے آیت تلاوت کی. 17واں پارہ ہے، سورہ حج ہے اور 77 آیت نمبر ہے. 3 نکاتی فارمولہ اللہ نے دیا ہے اور اس فارمولے میں انعام بھی بتا دیا ہے کہ جو ان 3 اسٹیپس کو فالو کر لے گا اسے کیا ملے گا؟ وہ فلاح پا جائے گا، ساری زندگی کامیابی سے گزارے گا، آخرت میں بھی اسے انعام مل جائے گا. یہی تو چاہیے نا کہ زندگی بیسٹ گزرے اور آخرت میں بھی محروم نہ رہو. ادھر بھی اللہ سکون دے، ادھر بھی سکون دے. کچھ لوگ صرف یہیں کے سکون، یہیں کے مزے، یہیں کی راحت کے لیے جیتے ہیں. بس یار ادھر موج ہو جائے، دنیا میں مزے ہوں. میں سوال کرتا ہوں آپ سے، کسی شخص کے دنیا میں مزے ہیں، بڑا اچھا گھر بھی ہے، تو گاڑیاں بھی ہیں، تو پیسے بھی ہیں، تو جو بھی ہے، جس قبر میں مر کے جانا ہے وہ کیڑے انتظار کر رہے ہیں، وہ سانپ انتظار کر رہے ہیں. بتاؤ یہ زندگی اچھی ہے؟ اور اس کے بعد قیامت اور آخرت کا عذاب انتظار کر رہا ہے. کیا کرنا ہے اس دنیا کے مزے کا؟ کتنا ٹائم رہو گے اس دنیا میں؟ کوئی ہے جو 500 700 800 سال رہتا ہو؟ اب تو ہماری ایوریج لائف مشکل سے 60 70 سال، وہ بھی جی لیا تو جی لیا، اس سے پہلے چلے جاتے ہیں لوگ. تو ایسی 50 60 70 سال کے مزے کے لیے قیامت تک کے لیے قبر میں عذاب بھگت لوں اور پھر اللہ نہ کرے قیامت کے دن بھی شرمندگی ہو، وہاں الگ تکلیف. نہیں، ہمیشہ پلاننگ یہ ہونی چاہیے دنیا میں بھی سکون ہو، ادھر بھی لائف اچھی گزرے، اللہ ادھر بھی لائف اچھی، اور اس کی زیادہ فکر ہونی چاہیے. عقل مند کون ہوتا ہے؟ جدھر زیادہ رہنا ہے ادھر کی زیادہ تیاری. لاجک بھی یہی ہے نا. آپ میں سے کچھ ایسے ہیں جو کراچی کے رہنے والے نہیں ہیں، کراچی آئے ہوئے ہوں گے کام کاج کے لیے، تو آپ فکر کہاں کی کرتے ہیں؟ اپنے گاؤں میں گھر اچھا بن جائے، ادھر ذرا اچھا سکون کے ساتھ رہوں، تھوڑا ٹائم یہاں آیا ہوں پھر چلا جاؤں گا. ایسا ہی ہے نا. بالکل یہی ذہن بناؤ. ہم دنیا میں مہمان بن کر آئے ہیں، 50 60 70 سال کا ایگزام دینے آئے ہیں.
اصل زندگی وہ ہے. کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے نا تو پھر دنیا کی رنگینی کے لیے حرام نہیں کرے گا بندہ, پھر دنیا میں سکون پانے کے لیے کسی پر زیادتی نہیں کرے گا, پھر کیونکہ اس کو یہ پتا ہے اگر تھوڑی تکلیف بھی ہے تو انشاءاللہ اس کے بعد بڑی راحت آنے والی ہے. اور اللہ پاک نے جو یہ قرآن کی جو میں آیت پڑھنے جا رہا ہوں نا, یہ عمل کوئی کر لینا, دنیا میں بھی سکون, آخرت میں بھی سکون, ادھر بھی مزے انشاءاللہ ادھر بھی مزے. اب 3 نکاتی فارمولا ہے, پراپرلی توجہ سے سنیے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے اے ایمان والو. دیکھو بات مجھ سے اور آپ سے ہو رہی ہے, بے ایمان سے تو نہیں ہو رہی نا. جب مجھ سے اور آپ سے اللہ بات کر رہا ہے تو بی کانشیس, توجہ سے سنیں نا. اور ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ نے قرآن میں مجھ سے اور آپ سے کیا بات کی ہے. 89 ٹائمز اللہ نے بات کی ہے قرآن میں, 89 آیتیں ہیں. میں نے پہلے بھی مشورہ دیا ہے, دوبارہ دیتا ہوں. اب ہم پورے قرآن میں خود سرچ کریں تو بڑا مشکل ہے. دعوت اسلامی والوں نے آسان کر دیا, یا ایھا الذین آمنوا والی ساری آیتیں جمع کر کے کتاب جاری کر دی ہے. اس کتاب کا نام کیا ہے؟ اے ایمان والو. اچھا وہ کتاب آپ کہاں سے لے سکتے ہیں؟ مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی کا ادارہ ہے, اس کی ویب سائٹ پہ جائیں, وہ آپ کو گھر پہ ڈراپ کر دیں گے. آپ کو لگتا ہے یار کتاب خریدنے میں پیسے خرچ ہوں گے, ہمیں پیسے نہیں کمانے, ہم نے دعوت اسلامی .net پر یہ کتاب فری ڈاؤن لوڈ کے لیے رکھ دی ہے. ڈاؤن لوڈ کیجیے, پڑھ لیجیے, پڑھیں تو صحیح کہ اللہ نے فرمایا کیا ہے. اب ان میں سے ایک آیت ہے, اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا. پہلا نقطہ, ہم 3 پوائنٹس کو کنٹینیو ڈسکس کریں گے, ٹھیک ہے. پہلی بات کیا فرمائی؟ اے ایمان والو رکوع اور سجدہ کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ رکوع اور سجدے کرو کا کیا مطلب ہے؟ نماز پڑھو. چونکہ نماز کے جو رکن اعظم ہے نا وہ سجدہ اور رکوع ہے, تو اس لیے قرآن کریم میں کبھی نماز کو رکوع اور سجدہ بھی کہہ دیا جاتا ہے. جیسے آپ نے بڑی مشہور آیت سنی ہوگی, وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. قرآن کہتا ہے اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. بندہ صرف رکوع تو نہیں کرتا نا, پوری نماز پڑھتا ہے. یہ اشارہ ہے, اور یہاں جماعت سے نماز پڑھنے کی طرف اشارہ ہے کہ لوگ جب نماز پڑھ رہے ہیں تو جماعت ہو رہی ہے, ان کے ساتھ مل کر نماز پڑھو. تو یہ قرآن کا ایک انداز ہے. تو اب پہلا نسخہ کیا قرآن نے دے دیا؟ فرسٹ پوائنٹ, کامیابی کا, فلاح کا پہلا نسخہ کہ نماز پڑھنی ہے. پھر دوسرا کیا ہے؟ اچھا اسی میں آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ, اور اپنے رب کی عبادت کرو. پہلے میں نماز کہہ دی, تو اب دوسرے میں کیا ہے؟ دوسرے نقطے میں اس کا مطلب علماء نے فرمایا اس کے 3 معنی بنتے ہیں, یعنی 3 باتیں ارشاد فرمائی گئی. اے ایمان والو کامیابی پانے کے لیے خالصتاً اللہ پاک کی عبادت کرو. عبادت کرنی ہے مگر اللہ کے لیے, ریاکاری, دکھاوا, لوگوں کو پتہ چلے میرا نام ہو جائے, نہیں, اللہ کے لیے خالصتاً. یہاں اس سے ایک مراد یہ ہے. پھر فرمایا اے ایمان والو نماز کے علاوہ جتنی قسم کی عبادتیں ہیں, صرف نماز تو عبادت نہیں ہے نا, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, اگر حج فرض ہے تو حج کرو, تلاوت کرو, درود پاک پڑھو, ماں باپ کی خدمت کرو, وغیرہ وغیرہ. اب یہ عبادتیں بجا لاؤ. یہاں دوسرا نقطہ یہ ہے, اس کی تیسری بات علماء نے یہ فرمائی کہ اے ایمان والو کامیابی پانے کے لیے عبادت کرو, پورے اخلاص کے ساتھ کرو, مگر ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی بچتے رہو. یہ بڑا مسئلہ ہے. ہم عبادت تو کر لیتے ہیں, ابھی دیکھیں نا رمضان آئے گا تو ماشاءاللہ تقریباً لوگ جن کو اللہ پاک نے ہدایت دی ہے وہ نماز بھی پڑھتے ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں, تراویح بھی پڑھتے ہیں, لیکن گناہ سے بچنے والی جو سائیڈ ہے نا ہم اس کو نہیں دیکھ پا رہے ہوتے, اور یہ بہت ضروری ہے. اس کو آپ آسان لفظوں میں یوں سمجھیں کہ آپ کبھی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور آپ کہیں میرا گلا بڑا خراب ہے, اور ڈاکٹر آپ کو گلے کی دوائی دے. اب تھوڑے دنوں بعد جائیں کہ ڈاکٹر صاحب ساری دوائی پی لی, ابھی تک گلا ٹھیک نہیں ہوا. تو ڈاکٹر صاحب کہیں کہ بھائی آپ نے کوئی ٹھنڈے پانی سے اور کھٹے سے پرہیز کیا تھا؟ تو آپ کہیں نہیں, میں تو دوائی بھی ٹھنڈے پانی سے ہی پیتا ہوں. تو ڈاکٹر کیا کہیں گے, آپ اور 2-4 ڈبے بھی کھا لیں پھر بھی آپ کا گلا ٹھیک نہیں ہونا. دوائی کے ساتھ ساتھ پرہیز بھی تو ضروری ہے نا. اب اس کو اس طرح سمجھیں کہ ہم دوائی تو لے رہے ہیں نمازیں پڑھ کے, روزے رکھ کے, مگر پرہیز نہیں کر رہے, گناہ بھی کر رہے ہیں, دونوں ساتھ چلا رہے ہیں. نہیں, قرآن کیا کہتا ہے؟ اے اللہ کے بندو اللہ کی عبادت کرو مگر گناہ سے بھی بچو. اور اب آئیے آگے چلتے ہیں, ایک حدیث پاک سے اس بات کو ذرا اور سمجھ لیں گے تو اور بات کلیئر ہو جائے گی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نصیحت فرمائی, کن ورعن تکن اعبد الناس. اے ابو ہریرہ پرہیزگار ہو جاؤ, گناہوں سے بچتے رہا کرو, سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے. ہم کیا سمجھتے ہیں بہت زیادہ عبادت کرنے والا عبادت گزار ہوتا ہے, یقیناً عبادت کرنی ہے مگر گناہ سے بچنا از ویری امپورٹنٹ. یہ دونوں ملیں گے تو سمجھ لیں اس کی برکتیں ملیں گی. اس کو اور اچھے انداز سے سمجھیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں نا, لوگوں سے خود آپ نے ایک سوال کیا, ساتھی بیٹھے تھے آپ کے, آپ نے کوسچن کیا ای الناس افضل, لوگوں میں سب سے افضل بندہ کون ہے؟ لوگوں نے عرض کی نمازی. نمازی افضل ہے. تو آپ نے فرمایا نہیں, نمازی بھی بعض دفعہ گناہ کرتا ہے, نیکیاں بھی کرتا ہے, یہ بھی تو ممکن ہے کہ نماز بھی پڑھے اور بہت سارے گناہوں میں مبتلا بھی ہو. فرمایا نہیں, صرف نمازی افضل نہیں ہو سکتا. لوگوں نے عرض کی راہ خدا میں لڑنے والا, جہاد کرنے والا. فرمایا یہ بھی گناہ بھی کرتا ہے, نیکیاں بھی کرتا ہے. تو لوگوں نے کہا روزہ دار افضل ہے. حضرت عمر کہتے ہیں روزہ دار بھی گناہ کرتا ہے, روزہ بھی رکھتا ہے, ہر روزہ دار تو سارے گناہوں سے نہیں بچتا. خود فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جواب دیا, افضل کون ہے؟ فرمایا سب سے افضل بندہ صاحب ورع ہے, یعنی پرہیزگار ہے, یعنی گناہوں سے بھی بچنے والا ہے. تو پھر وہ اطاعت گزاروں میں ہے, پھر اس کی اطاعت مکمل ہو جاتی ہے. تو اصل بات ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا.
اللہ پاک نے ایک جگہ فرمایا نا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کی عبادت کرو اے ایمان والو، صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے عبادت کرو، ریاکاری سے بچو، ہر قسم کی عبادت بجا لاؤ، اور سب سے اہم یہ ہے کہ گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو 2 پوائنٹ پورے ہو گئے۔ پہلا کیا تھا؟ فلاح پانے کا، کامیابی کا، کہ نماز پڑھنی ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ عبادت کرنی ہے، نماز کے علاوہ جو عبادت ہے وہ بھی کرنی ہے، مگر گناہ سے بھی بچنا ہے۔ اور اب تیسرا نسخہ قرآن میں کیا فرمایا اللہ نے؟ اور اچھے کام کرو۔ عبادت تو ہو گئی، اچھے کام کیا ہے؟ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو، صلہ رحمی کرو، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ، اچھے اخلاق اپناؤ۔ اب یہ تینوں کام کر لو گے تو کیا ملے گا؟ قرآن آگے انعام بھی بتا رہا ہے لعلکم تفلحون، اس امید پر کہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائی، بیوٹیفل فارمولا فار سکسیس۔ آج کل کہتے ہیں نا کچھ سکسیس کا فارمولا بتائیے، سکسیسفل اسٹوری بتائیے۔ میں تو آپ کو اللہ کے کلام سے بتا رہا ہوں، جس رب نے ایمان والوں کو خود فارمولا دے دیا، 3 کام کر لو فلاح پا جاؤ گے۔ تو اب پریکٹس کرنے کا مہینہ آ گیا ہے، یعنی ماہ رمضان ہم پر پتہ ہے کتنی بڑی مہربانی کی گئی ہے، ثواب بڑھا دیا۔ کتنا ثواب بڑھا؟ لوگ کہتے ہیں یار کوئی پیکج بتاؤ، کوئی ڈیل بتاؤ، کوئی جناب آفر آئی ہوئی ہے، لوگ بڑا اس پہ ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں کہ فلاں کمپنی نے فلاں تاریخ کو